حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المقيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اعزائے گرامی، آپ کے سامنے گفتگو تھوڑی سی ہوئی تھی اسی آیہ کریمہ کے سلسلے میں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کے اطاعت کرو. اس میں غور کرنا ہے کہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، یعنی اطیعوا کو دوسری مرتبہ ذکر کیا اللہ نے، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اللہ کے اطاعت کرو گے تو اس کا طریقہ الگ ہے، اور رسول اور اولو الامر کے اطاعت کرو گے تو اس کا طریقہ الگ ہے. یعنی اللہ کے اطاعت کرو گے تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ خالق کائنات ہے، رب الارباب ہے، اور رسول اور اہل بیت کے اطاعت کرو گے تو یہ تمہارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ رسول اور اہل بیت جو ہیں یہ سب، یعنی اہل بیت اطہار جو ہیں سب 14 معصومین، یہ سب کے سب جو ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو منزلت عطا کی ہے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں اللہ کے افعال کے نمونے ہیں. اللہ نے ان کو اپنا جانشین بنایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے پہلے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں جو ہے زمین پر اپنا جانشین و خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو افعال اللہ میں ہے وہ تمام افعال جو ہے خلیفہ میں ہونا چاہیے، جانشین میں ہونا چاہیے. اللہ اگر ارحم الراحمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے، مہربان ہے. اللہ اگر غفار ہے تو یہ بھی جو ہے معاف کر دینے والے ہیں. اللہ اگر جو ہے جلدی راضی ہو جانے والا ہے تو یہ بھی جو ہے بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں. اللہ اگر جو ہے بخشنے والا ہے تو یہ بھی جو ہے بخشش کا راستہ کھول دیتے ہیں. یہاں تک کہ جو ہے مولا کنا سے جب کہا گیا کہ حاتم طائی جو ہے 40 دروازوں سے دیتا تھا تو مولا نے کہا کہ ایک دروازے سے میں اتنا دے دیتا ہوں کہ دوبارہ اس کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ غور کریں، یہ صورتحال ہے اہل بیت اطہار کی زندگی کے لیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رات کے سناٹے میں مولا کائنات جو ہے روٹیاں تقسیم کیا کرتے تھے. مولا نے یہی تو کہا تھا کہ ہمارے دور حکومت میں کوئی جو ہے ایسا مل جائے جو بھوکا سویا ہو، بے لباس رہا ہو، بغیر چھت کے رہا ہو، یعنی روٹی کپڑا مکان جو ہے جہاں کہا جاتا ہے وہ تینوں دور حکومت میں، مولا کے دور حکومت میں سب کو مل گیا تھی، تینوں چیز مل گئی. تو یہ ہے کہ علی کی زندگی. تو میں نے کہا تھا کہ دوسرا رخ جو ہے وہ یہ ہے کہ مکے سے جب نبی اور مولا کائنات سب نے ہجرت کی تھی اور مدینہ آئے تھے تو مدینہ میں جو ہے دور زندگی کیا ہے. آپ غور کریں گے کہ مولا کائنات نے قدم قدم پہ نبی کا ساتھ دیا اور نبی کا کہنا مانا. مختلف جنگیں جو ہے ان کے سامنے تھیں، لیکن میں صرف جو ہے 2 جنگوں کا تذکرہ کروں گا، جنگ احد اور جنگ خندق.
ان دونوں میں اگر آپ غور کریں، ویسے تو خیبر بھی ہے، بہت ساری جنگیں ہیں، لیکن فی الحال میں آپ کے ساتھ 2 جنگوں کا تذکرہ کروں گا، ایک جنگ احد اور ایک جنگ خندق۔ جنگ خندق اور جنگ احد میں آپ غور کیجئے گا، دونوں میں موازنہ کرنا ہے ہم کو۔ جنگ احد ایک ایسی جنگ تھی جو بہرحال جو ہے ان کے مشرکین و کفار کے اذہان میں باتیں تھیں کہ بدر کا بدلہ لینا ہے، اور باقاعدہ ہندا نام کی جو عورت تھی اس نے اپنے غلام کو ٹرین کیا تھا کہ جناب حمزہ کو ٹارگٹ بنانا ہے۔ وہ جناب حمزہ جو چچا تھے نبی کے، اور نبی کے چچا تھے، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے نبی کا بار بار ساتھ دیا ہے۔ اب یہی جناب حمزہ ہیں جن کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے جنگ احد میں۔ ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ نبی نے کہا کہ کچھ لوگوں کو کہا کہ یہیں پہ تم کھڑے رہو، یہاں سے تم ہلنا نہیں، لوگوں کو پہاڑی پہ کھڑا کر دیا، کیونکہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے دشمن جو ہے پیچھے سے حملہ کر سکتا تھا۔ نبی نے جو ہے باقاعدہ وہاں پہ لوگوں کو کھڑا کر دیا، ادھر جنگ ہو رہی ہے، ایک دم سے جو ہے یہ شور مچا کہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں۔ نتیجے میں ان لوگوں نے مال غنیمت کے چکر میں بھاگتے ہوئے نظر آئے کہ ہم کو جو ہے مال غنیمت مل جائے، جبکہ نبی کے عدل انصاف کو یہ لوگ جانتے تھے کہ نبی جو ہے کوئی بھی چیز ہو تو برابر سے تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا سوچ کے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور بھاگتے ہوئے نظر آئے اور جا کر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ بس دشمنوں کو ایک موقع مل گیا، کوئی دشمن جو ہے عقب نشینی کیا تھا، پیچھے ہو گیا تھا، پھر جو ہے دوسری طرف سے جدھر راستہ اس کا کھلا ملا ادھر سے دوبارہ جو ہے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جو چاروں طرف سے جو ہے یہ لوگ گھر گئے تو اس کا بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ اب جو ہے موقع نہیں تھا۔ یعنی اب آپ غور کریں گے، نبی کی بات نہیں مانی ان لوگوں نے۔ نبی نے کہا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں، تو ان کو وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ لوگ جو ہے کتنے لوگ جو ہے مارے گئے، آخر میں کچھ لوگ بھاگ گئے اور علی تنہا رہ گئے۔ اب علی کی زندگی مطالعہ کیجیے آپ، علی تنہا رہ گئے اور یہ شور مچا دیا تھا گیا تھا کہ نبی قتل کر دیے گئے۔ اب مولا کائنات نبی کے پاس تھے۔ ہاں یہ تو ہوا تھا کہ نبی کا ایک دندان مبارک جو ہے شہید ہو گیا تھا، لیکن علی ساتھ ساتھ تھے نبی کے، اور کفار مشرک دشمن جو ہے حملہ پہ حملہ کر رہا تھا تاکہ نبی کو قتل کر دے، لیکن علی جو ہے چاروں طرف سے جو ہے ان کو روکے ہوئے تھے اور سب کے سب بھاگ گئے۔ اب علی بہرحال جو کہتے ہیں کہ نبی کا ساتھ دیتے رہے۔ آخر میں ایک جملہ کہنا جو مین پوائنٹ، ہمیں تفصیلی بات نہیں پیش کرنی ہے، آپ جنگیں سنتے رہتے ہیں، میں مین پوائنٹ کی طرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت اولی الامر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو نبی نے ایک جملہ کہا، یا علی سب چلے گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ تو علی نے کہا کہ رسول سے کہا کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، علی جو ہے امام ہے، بچپنے سے امام ہے، لیکن ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر نبی کا کہنا کوئی نہیں مانے گا، نبی کی بات کو ٹھکرا دے گا تو وہ کفر کی منزل میں ہے۔ تو علی نے کہا کہ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ تو اب نبی کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی کا کہنا نہ مان کے وہاں سے چلے گئے وہ اپنے ایمان کا ثبوت دیں کہ آخر جو ہے کب ایمان لے کر آئے اس کے بعد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہنے والے نے یہاں تک کہا، عجیب صورتحال ہے کہ میں تو نہیں بھاگا تھا، گھوڑا مجھے لے کر بھاگ گیا تھا۔ بہرحال اس کو گفتگو نہیں کرنا، مین پوائنٹ یہاں پہ لے کر آیا میں۔ اب آئے جنگ خندق۔
جنگ خندق میں ایسی جنگ خندق تھی جس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے. جنگ احزاب کہتے ہیں حزب نے گروہ، کئی گروہوں نے مل کر جنگ کی تھی. علی کے جوہر کو دیکھ چکے تھے. اب جب علی کے جوہر کو دیکھ چکے تھے تو اب جو ہے ان لوگوں نے پلان بنا میٹنگ کی تھی، اپنی قبیلائی جنگ کو ختم کر دیا تھا اور سب اکٹھا ہو گئے. اور اکٹھا ہونے کے بعد جو ہے علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. اب ایک کو منتخب کیا گیا جو اس زمانے بہت بڑا پہلوان تھا، عمرو ابن عبدود. اس کو جو ہے منتخب کیا گیا کہ یہ جو ہے علی کے مقابلے میں جنگ کرے گا. بہرحال نبی نے سب کا مشورہ لیا، سب سے مشورہ لیا. بہرحال مختلف لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن سلمان فارسی نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے خندق کھود دیتے ہیں تاکہ وقتی طور پر جو ہے ہم ان کو روک سکیں اور جتنے لوگ خندق کے اس طرف آ جائیں گے ان سے مقابلہ ہو سکے. کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ بہت لوگ جو ہیں جنگ کے لیے آ رہے ہیں، پورا احزاب جسے کہتے ہیں کئی گروہ مل کر جو ہے وہاں پر پہنچے ہیں. بہرحال خندق کھودی گئی. جب خندق کھود رہی تھی تو اس کے بعد جو ہے نبی بھی جو ہے اپنی سوجھ بوجھ سے کہ کوئی جو ہے مدینے سے باہر نہ جانے پائے، نگرانی کرو. آخر کار نبی کو جو ہے اطلاع مل گئی کہ ایک عورت ہے جو جاسوسی کرنے کے لیے مدینے سے جا رہی ہے. اب جو ہے بھائی نبی جو ہے موقع دیتے تھے سب کو. ایک کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو فلاں جو ہے کہتے کہ گئے کے پاس جو ہے ایک خط ہے، وہ خط جو ہے تم لے کر آؤ، اس سے وہ جاسوس ہے. بہرحال جو ہے اس طرح سے سب گئے لیکن اس سے جو ہے خط نکلوا نہ پائے. آخر کار جو ہے علی کو بلایا، کہا یا علی آپ جائیے. اور جب وہ مولا کائنات گئے اس عورت کے پاس تو اس عورت سے کہا کہ تم جو ہے ایک خط جو لے کر جا رہی ہو، جاسوسی کر کے جا رہی ہو، وہ ہم کو واپس کرو. تو اس عورت نے کہا کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، ابھی بہت لوگ آئے تھے، وہ سب نے جو ہے تلاشی لی لیکن جو ہے میرے پاس کوئی خط نہیں نکلا. مولا نے کہا ٹھیک ہے. مولا نے تلوار نکالی، شمشیر نکالی، کہا کہ یا تو تم خط دو گی یا تو تمہیں میں قتل کر دوں گا. کیونکہ نبی نے جب کہا ہے کہ تمہارے پاس خط ہے، تمہارے پاس جو ہے جاسوسی کا خط موجود ہے تو ہے. دیکھیں یہ کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں عقیدہ، کہ علی کو مکمل طور پہ عقیدہ ہے کہ نبی نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی مولا کائنات نے جو ہے شمشیر نکالی ویسے ہی جو ہے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم خط دیتے ہیں. پھر اس نے جو ہے خط دیا مولا کائنات کو. تو آپ غور کیجئے کہ قدم قدم پہ علی نے جو کہا تھا نبی کا ساتھ دیتے رہے. آخرکار جب جنگ خندق کا موقع آ گیا تو اس کے بعد جو ہے مولا کائنات موجود تھے، سلمان فارسی سب موجود تھے. وہ لوگ آئے اور اتفاق سے خندق دیکھی تو تعجب میں پڑ گئے کہ آخر وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آخر کار جو ہے گھوڑا دوڑا کر جو ہے 3 لوگ جو ہے اس میں خندق کی اس طرف آ گئے. اور وہ جو ہے عمرو بن عبدود جو ہے دہاڑا ہے کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، اگر قتل ہو جائے گا تو غازی یعنی شہید ہو جائے گا، اور اگر جو ہے مجھے قتل کر دے گا اسے غازی کہا جائے گا. تو جب وہ اعلان کر رہا تھا تو نبی نے جو ہے مسلمانوں کے درمیان جو ہے اہل اسلام کے درمیان اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کے مقابلے میں جائے. سناٹا چھا گیا تھا، کوئی نہیں تھا، سب سر جھکائے بیٹھے تھے. یہاں تک کہ روایتیں کہتی ہیں کہ ایسے سر جھکائے بیٹھے ہوتے جیسے سر پہ پرندے ہیں کہ اگر سر ہلائیں گے تو سر پرندے اڑ جائیں گے. علی کھڑے ہوئے، یا علی مجھے موقع دیجیے. نبی نے کہا بیٹھ جائیے آپ. دوسری طرف پھر اعلان کیا، پھر علی کھڑے ہوئے، پھر اعلان کیا، تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے. یا نبی اللہ آخر معاملہ کیا ہے؟ ان سے اگر سوال کیا جائے تو نبی شاید کہیں کہ میں موقع دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو تاکہ جو ہے یہ بعد میں کہنے نہ پائیں کہ مجھے موقع ملتا تو ہم بھی جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. غور کیا آپ نے؟ تو آپ
ذہن میں رکھیے بات کو کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے. ہمیں جو ہے نبی پر مکمل ایمان ہونا چاہیے. نبی نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ جو علی کی فتح کی خبر دے گا، کامیابی کی خبر دے گا، وہ جنتی ہوگا، سب سے پہلے جو دے گا. بہرحال مولا کائنات پہنچے. ابن عبدود جو تھا وہ گھوڑے پہ سوار تھا. مولا کائنات ایسے ہی پہنچے پیادے، پیدل، گھوڑے پہ سوار نہیں تھے. تو اس کے بعد جو ہے گفتگو ہوئی. تو مولا کائنات نے کہا کہ تم جو ہے 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو. پہلی بات کہ تم میدان چھوڑ کے چلے جاؤ. تو اس نے کہا کہ اگر میدان چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو عورتیں تالی پیٹیں گی، لوگ جو ہے مجھے برا بھلا کہیں گے کتنا کہتے کہ ڈرپوک تھا جو میدان چھوڑ کے بھاگ آیا. کہا پھر اسلام قبول کر لوں. کہا کہ اگر میں یہی کرنا تھا مجھے تو میں تم سے لڑنے کے لیے کیوں آیا، کیوں نہیں لڑتا میں. بہرحال مولا نے کہا کہ تیسری بات یہ ہے کہ تم گھوڑے پر ہو، میں جو ہے گھوڑے پہ نہیں ہوں، تم نیچے اتر آؤ تاکہ جو ہے مقابلہ جو ہے برابر کو ہو سکے. اس نے جو ہے گھوڑے کے پیروں کو کاٹ دیا. بہرحال وہ گھوڑا تڑپنے لگا. اب جو ہے مقابلہ ہو رہا ہے. آخر میں جو ہے مقابلہ ایسا آگے بڑھا کہ مولا کائنات نے جو ہے اپنے عبدود کو جو ہے زیر کر دیا. اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. اس نے لعاب دہن پھینک دیا. جب لعاب دہن پھینکا تو مولا کائنات نے اس کے سینے سے اتر آیا اور ٹہلنے لگے. جب ٹہلنے لگے تو اس کے بعد جو ہے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا علی یا امیر المومنین، بہرحال یا علی، آپ جو ہیں اچھا خاصا دشمن آپ کے پاس، آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو مولا کائنات نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نفس جو ہے اللہ کے کام میں شامل ہو جائے. یعنی علی نے ہمیں طریقہ بتایا، طریقہ بندگی بتایا ہے کہ قدم قدم پہ اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرو، رضایت پروردگار کے لیے جو ہے زندگی بسر کرو، اللہ کی مرضی حاصل کرو. ماہ رمضان ہے، یاد خدا میں زندگی بسر کرنا، یہ ثواب کا حقدار انسان بنے گا. بہرحال مولا کائنات نے دوبارہ حملہ کیا. اب جو حملہ کیا اس کے بعد دوبارہ جو ہے اس کو زیر کیا اور اس کے بعد اس کے گردن کو الگ کیا اور اس کے بعد جیسے ہی جو ہے اس کو قتل کیا تو نبی نے اعلان کیا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. یعنی علی کی ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین میں بھاری ہے. اب آپ غور کیجئے، ثقلین کی عبادت ایک طرف، جن انس کی عبادت ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف. کیونکہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی اخلاص، اللہ کے لیے مخلصانہ طور پہ جو ہے یہ ضربت لگائی ہے، قربت الی اللہ جو ہے ضربت لگائی ہے. اب آپ یہیں پہ ایک بات اور سن لیجئے. آپ بہرحال جو ہے گفتگو تو یہیں تمام کرتے ہیں. یہیں پہ ایک بات اور سن لیجئے آپ کہ جب اس کی بہن عمرو بن عبدود کی، دشمن کی بہن کو یہ پتہ چلا تو وہ وہاں سے آئی اور جب اس نے دیکھا کہ دشمن کا جو ہے سر وہیں رکھا ہوا ہے، وہ تلواریں اور تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ویسے ہی جسم صحیح و سلامت ہے، جسم جو ہے صحیح سلامت ہے. کیونکہ عرب میں یہ تھا اس زمانے میں کہ اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیتے تھے، لیکن مولا کائنات نے ویسے ہی جو ہے جسم کو چھوڑ دیا. تو یہ بھی جگہ ہے کہ ظاہر پر دشمن کی بہن اعلان کر رہی ہے کہ تمہارا قاتل کتنا شریف تھا. یعنی وہ بھی جو ہے علی کے فضائل کو بیان کر رہی ہے. دشمن کی بہن دشمن ہے لیکن وہ باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ اتنے شریف ہے تمہارا قاتل. تب آپ دیکھیے انسانیت و شرافت بھی علی نے اپنا مظاہرہ کیا، انسانیت و شرافت کا مظاہرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ علی کی زندگی جو ہے للہیت ہے، اللہ کے لیے ہے. اور یہی جو ہے اللہ کے لیے جب زندگی بسر کی ہے تو وہی مسئلہ ہے کہ
قدم قدم پہ اللہ کی یاد میں زندگی بسر کر کے ہمیں بتایا کہ اپنی زندگی میں صرف اور صرف جو ہے للہیت جو ہے پیدا کرو، خلوص پیدا کرو. اور یہی مولا کائنات ہیں کہ جن کی شہادت جو ہے مسجد کوفہ میں جو ہے ضربت کے جو لگی ہے اس کے بعد ہوئی ہے. تو علی نے یہی کہا کہ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب قسم میں کامیاب ہو گیا. ہاں عزیزوں، تذکرہ یہی ہے کہ آخر جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے، خاک اٹھا اٹھا کے سر پہ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مولا کائنات نے کہا اے میرے بیٹے حسن، نمازیوں کی نماز مکمل کرا دو. اس کے بعد مولا کائنات کو لے کر بیت الشرف کی طرف چلے. ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن، نمازیوں سے کہہ دو، شیعوں سے کہہ دو اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں، کیونکہ جیسی میری حالت یہ زینب ام کلثوم دیکھیں گی تو کہیں رونے لگیں گی، گریہ کرنے لگیں گی. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچے. مولا یہی کوفہ ہے کہ جب بعد شہادت حسین یعنی اہل حرم کو گرفتار کیا گیا، اہل حرم کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں، بے کجاوہ اونٹوں پہ سوار کیا گیا اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام در بدر پھرایا گیا. سید سجاد علیہ السلام یہی کہتے تھے اور روتے تھے، گریہ کرتے تھے، بازار شام بازار کوفہ منادی ندا دیتا تھا، اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹی. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پالنے والے بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار بیماروں کو شفا عنایت فرما، قرضدار کے قرض کو ادا فرما. پروردگار یہ وبا اور بیماری جو پوری دنیا میں ہے، پروردگار سب کو نجات دے دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.